والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والد الاحترام معزز و مکرم خطیب پاکستان فاضل جلیل حضرت علامہ محمد قمر ظہور ترابی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جناب محترم المقام پیر طریقت حضرت قبلہ راجہ محمد اسلم سیفی صاحب، جناب محترم المقام حضرت قبلہ عابد ظہور چشتی صاحب، سیفی محمدی صاحب، چشتی والد صاحب کی طرف سے کہہ دیا اور سیفی محمدی اپنی نسبت کے حوالے سے، دیگر کسی کو تعداد علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، الحمدللہ مجھ سے پہلے بہترین خطاب حضرت علامہ محمد قمر ظہور ترابی صاحب نے تھوڑے سے وقت میں ارشاد فرمایا، اور ہمیں ایک جہت اور ایک لحاظ سے آپ کے والد گرامی کے دنیا سے جانے کا افسوس بھی ہے، اور دوسری جہت سے ان کے اصالہ ثواب کی محفل میں آ بیٹھنے کا شرف حاصل کرنے پر خوشی بھی ہے، اور ایک خوشی یہ بھی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ والد جس کو اللہ کریم جل شانہ نے ایسی اولاد اور ایسی باعمل اور نیک ذریت سے نوازا۔ اللہ کریم ان کے والد گرامی کے درجات کو بلند فرمائے اور اگلے راستے آسان فرمائے۔ اللہ کرے وہ پیچھے پھول بکھیر کر گئے ہوں اور ان کی اولاد میں ان کی محبتوں بھری نسبت کے حوالے سے جو فیضان چشتیہ اور اپنے سلسلے کا فیضان ہے وہ اللہ تعالیٰ جاری ساری فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کے ابتدائی الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور کیجیے، زمانے کی قسم اٹھائی اور ساتھ فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ اس قسم کا انسان کے خسارے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے، اللہ کے فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس قیمتی وقت کی جو انسان کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت ضائع ہو رہا ہے انسان خسارے میں چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس دو آیتیں ہیں کہ آپس میں ربط اور تعلق ہے۔ زمانے کی قسم اٹھانے میں جو زمانے کا مطلب مقصود اور مراد ہے، بہت سارے علماء نے، مثلا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں زمانے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں اسی صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں والعصر میں عصر سے مراد، عصر کا لفظی معنی زمانہ، وقت، ٹائم۔ فرماتے ہیں عصر سے مراد نمبر 1 مطلق وقت ہے، یہ جو وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، جو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ عصر کا ایک معنی ہے یہ وقت، عصر کا دوسرا معنی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ۔ عصر کا تیسرا معنی امام قرطبی نے بیان کیا ہے عصر کی نماز۔ یہ 3 معنی آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ ذرا یاد کیجیے، پہلا معنی میں نے کیا بتایا؟ ٹائم، وقت اور عمریں۔ فرمایا یہ ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ قسم اس چیز کی اٹھاتا ہے جو نہایت اہم اور قیمتی ہوتی ہے، قسم اٹھائے جانے کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑا تو ہے کوئی نہیں، اللہ سے بڑا تو ہے کوئی نہیں کہ اللہ اس کی قسم اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسم اٹھائی ہے اس چیز کی جو اللہ سے تو بڑی نہیں ہو سکتی، لیکن ادروائز وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس،
اے بندے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. وصحتک قبل سقمک، آج صحت ہے، بیمار ہونے سے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھ. وغناک قبل فقرک، آج 4 پیسے ہیں، اس دولت کو بھوکا ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ. وفراغک قبل شغلک، آج فارغ ہو، ٹائم ہے، مصروف ہونے سے پہلے اس فراغت کو غنیمت سمجھ. احیاتک قبل موتک، آج زندہ ہو، سانس چل رہی ہے، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ. ان میں سے ایک چیز کی تفصیل بیان کی جائے تو ٹائم بہت لگے گا. سنا، توبہ ہو جو جوانی میں کی جائے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جوانی میں توبہ کرنے والے نوجوان سے محبت کرتا ہے. اور فارغ وقت میں، چنگے بھلے وقتوں میں، دولت کے وقتوں میں، صحت کے وقتوں میں خرچ کیا ہوا پیسہ، حدیث مشکات میں ابو داؤد کے حوالے سے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مرتے وقت 100 درہم خرچ کرے، آپ روپیہ سمجھ لیں، مرتے وقت 100 روپیہ خرچ کرے، اگر بھلے وقتوں میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا تھا تو وہ 1 روپیہ 100 روپے پر بھاری. سنا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر آدمی کروڑ بھی دے دے، اللہ اس کا قبول کرے. غریب آدمی کا خدا کی عظمت کی قسم اپنے بچوں کے منہ سے کھینچ کر ایک نوالا جب غریب آدمی اللہ کی راہ میں مسجد میں لگا دیتا ہے یا مدرسے میں دے دیتا ہے تو امیر آدمی کے کروڑ روپے پر وہ 1 روپیہ بھاری. آپ دیکھتے ہیں بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑی تنظیموں والے ہوتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو لوگ بڑا اور ڈھیر سارا پیسہ سمجھ کے یا سن کے یا دیکھ کے رشک کرنے لگتے ہیں. نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیمانے دوسرے ہیں. غریبوں کو خوشخبری ہو کہ جن کا 1 روپیہ امیروں کے کروڑ روپے پر بھاری ہے. تھوڑا دوسرا پہلو لیتے ہیں، اختصار سے کام لے رہا ہوں. وقت بڑا قیمتی ہے، بات تو یہاں تھی، یہ چل رہی ہے. وقت پہ کیا ہوا کام، وقت پہ پڑھی ہوئی نماز، آدھے نا ویلے دی نماز تے ویلے دیا ٹکرا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے اور اللہ جل شانہ کی عبادت سے آگے کوئی چیز نہیں نکلنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری وغیرہ میں موجود ہے، آقا نے فرمایا حق اللہ حق. 100 کا لفظ ہے، ہر بندہ ایک حدیث تو آج یاد کر کے جائے. حق اللہ کیا مانا؟ ایک جج بھی سمجھ جائے گا کہ اس کا مانا اللہ کا حق. جیسے حقوق اللہ، حقوق العباد ہوتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے حق اللہ. اگلا لفظ ہے احق، الف کے ساتھ سے حق اللہ ہے. احق، اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے. تو اس کے لیے ٹائم نکالنا، اس کو اولیت دینا، ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو ہی ترجیح دینا. اور وقت نکالتے وقت سب سے زیادہ اور سب سے پہلا وقت اپنے رب کو دینا. اسی لیے بعض صوفیاء فرماتے ہیں مطلق، بعض حدیثوں میں بعض نمازوں کے بارے میں الگ حکم موجود ہے. عام طور پر صوفیاء نے جو قاعدہ بتایا وہ یہ بتایا کہ نماز اول وقت میں پڑھو، فٹافٹ نماز کے لیے نکلو. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز تمام مصروفیات کو چھوڑ کر ترجیح دیتے ہوئے سب سے پہلے ادا. دوسری بات میں نے اس کی تھی وقت کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت، آقا کریم کا زمانہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک دنیا چلتی آئی اور چلتی رہے گی. تمام وقتوں میں سب سے افضل وقت جس کو اللہ کریم نے دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا ہے وہ وقت وہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے. وہ زمانہ سب سے افضل ہے. یہ جذباتی بات نہیں ہے، حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی،
سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. اس سے اونچی حدیث کی کتاب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ان کتابوں میں. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے صحابہ سے ملیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو میرے صحابہ کے شاگردوں سے ملیں گے. یہ 3 زمانے آ کر سب سے افضل زمانے ہیں. حضور کے زمانے والے کو صحابی کہتے ہیں، صحابہ کے زمانے جن کو پایا بعد ان کو تابعی کہتے ہیں، جنہوں نے تابعین کو دیکھا ان کو تبع تابعی کہتے ہیں. اور یہ زمانے تمام زمانوں سے افضل. سنا؟ اسی لیے اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی بعد والا نہیں پہنچ سکتا. وہ زمانہ اور تھا جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کوئی مائی کا لال ان کی شان کو پہنچ کیسے سکتا. اور صحابہ کرام میں بھی جس کا درجہ بدرجہ اللہ نے مقامات عطا فرمائے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ مسلم ہے. جتنا کسی نے حضور کو زیادہ دیکھا ہے، جتنا کوئی حضور کے ساتھ ایمان کی حالت میں زیادہ رہا ہے، کسی نے بچپن سے ہی دیکھنا شروع کر دیا، کسی نے 6 سال بعد دیکھنا شروع کیا، کسی نے 10 سال بعد دیکھنا شروع کیا. جس نے جب سے دیکھنا شروع کیا، جتنا چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کسی نے زیادہ کی ہے اتنا بڑا ولی ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سر کی آنکھوں سے دیکھ لینا ایمان کی حالت میں، اس میں کوئی شرط نہیں کہ اتنے سال تک دیکھتا رہا ہو. ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک نظر بھی چہرہ مصطفیٰ کو جس نے دیکھ لیا ہے وہ صحابی بن گیا ہے. قیامت تک کے لوگ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور جتنا شروع سے کوئی ساتھ لگا ہے، حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے رسم و راہ منزلہ، یہ کتاب کا نام ہے. شاعرانہ ذوق رکھتے تھے تو اسی طرح کا نام بھی کتاب کا رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صدیق نے جو 2 لفظی تصدیق حضور کے ابتدائی دنوں میں فرمائی تھی، رسم منظر آگے سے 236 پہ لکھتے ہیں، میرے صدیق نے جو 2 لفظی تصدیق ابتدائی دنوں میں فرمائی تھی، قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان جن میں تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، یہ لفظ پیر نصیر کے رحمت اللہ ہے، اور غوث کتب ابدال، اور ہر مومن کا سرمایہ ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صدیق کی وہ 2 لفظی تصدیق دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو بخدا میرے صدیق کا پلڑا بھاری ہے. حضور پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ راہ و رسم منزلہ کتاب صفحہ نمبر 236 پہ لکھتے ہیں. سنا جتنا کوئی ساتھ حضور کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے، وفائیں کی ہیں، ساتھ دیا ہے، حضور کو دیکھا ہے، یہ نکت چہرہ مصطفیٰ کی برکات ہے. دیکھیے آج بھی بعض لوگ عقیدت میں آگے کہتے ہیں جس نے میرے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے میرا پیر ذمہ دار ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے نہیں جس نے میرے پیر کا لنگر کھایا ہے میرا پیر ذمہ دار ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے میں نہیں کہہ رہا، ایک میں رواجی بات کر رہا. اور ہم میں مشہور نہیں ہے کہ جو بابا صاحب کے بیسی دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے بھی ٹھیک ہے بھائی. اللہ کا ولی اگر قسم اٹھا کے کہہ دے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہے کہ اللہ کی قسم ہے اللہ ایسا کرے گا تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے. تو ہمارے بابا صاحب نے اگر فرمایا ہو کہ میرے دروازے سے گزرنے والا جنتی ہے تو اس میں کباہت ہی کیا ہے؟ لوگوں اپنے سوچ اور نظریات سیدھے کرو. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ میرے بابا جان کی عظمت تسلیم شدہ ہے، ان کے دروازے کو بھی سلام ہے، تیرے میرے پیر کی عظمت بھی تسلیم شدہ ہے، ان کے لنگر کو بھی سلام ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو بھی سلام ہے، ان کا پانی پینے کو بھی سلام ہے، ان کو وضو کرانے کو بھی سلام ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ رویہ کرو تو تم جنتی ہو، تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے والا جنتی ہے۔ ہاں ایک بار دیکھا ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، پھر نہ کہو کہ وہ تو بچہ ہے، نہیں، حسن و حسین صحابی ہیں، پھر نہ کہو کہ وہ تھوڑا عرصہ ساتھ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، حضرت واشی بھی صحابی ہیں، پھر نہ کہو کہ اس نے کفر کے زمانے میں یہ کیا تھا، کفر کے زمانے میں خان امیر حمزہ کا قاتل ہو، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی برکت سے وہ بھی صحابی ہے۔ اگلیاں پکڑ کے رکھنا اور پرانے شکوے تیار کر کے رکھنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ اور رویہ نہیں ہوا کرتا، یہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جنہیں حضور کے چہرے کی برکات کی قدر ہی کوئی نہیں، جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضور نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تھا آمین، تو ان کی برکات کو کہاں پہنچا؟ سوچ سمجھ کے زبان کھولنا ہوگی تھوڑا۔ یہ سرکار کے زمانے کے حوالے سے میں نے مختصر سی بات کر دی، جتنا بھی بڑی عمر کا ہے اس کو صرف سفید بال دیکھ کے بڑا سمجھ لینا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس طرح ذرا سوچنا شروع کر دو نا کہ یہ حضور کے زمانے کے قریب کا بندہ ہے، پھر آپ کا دل اور مانے گا کہ یار اس کا ادب کرو۔ میرے ایک دوست میرے گھر میں آیا تو ہم جنٹ لوگ ہیں، چولہے پہ بیٹھ کے روٹیاں کھاتے ہیں، چنگیل میں والدہ پکاتی جاتی تھی، ہم کھاتے جاتے تھے، میرا دوست روٹیاں کھا رہا تھا میرے ساتھ، تو اس نے نیچے سے روٹی نکالی، میری والدہ نے کہا پترا اتنے آدھی سجی آ، آخر کہ نہیں اماں جی یہ تھلنی حضور دے نیڑے دے زمانے دی، اللہ ہمیں وہ پھرکی عطا فرمائے۔ بات تو نیت کی ہے نا، روٹی اوپر والی سوادی تھی لیکن نیچے والی ایمانی روٹی تھی، حضور کے قریب کے زمانے کی روٹی۔ بات نمبر 3، عصر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ معاشیش میں ارشاد فرماتا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، نمازوں کی پابندی کرو، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، فرمایا خصوصاً درمیانی نماز کی پابندی کرو، اور حدیث میں آتا ہے کہ درمیانی نماز سے مراد یہ العصر، یہ العصر، یہ عصر ہے، یہ عصر ہے، یہ عصر ہے، یہ دیگر کی نماز ہے۔ سنا دیگر کی نماز کی قدر، پانچوں نمازوں کی قدر کر لیکن دیگر کی نماز کو اللہ نے خاص اہمیت عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیثیں بڑی کتابوں میں اور بخاری مسلم میں بار بار یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، قد غدر اہلہ ومالہ، اس کا گھر بھی لٹ گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا۔ عصر کی نماز اتنی اہم نماز۔ اور ایک اور بات بھی، ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اس حوالے سے کر دوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بخاری مسلم میں پورے کے پورے چیپٹر باب موجود ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اللہ کا ذکر کرنے کا باب، یہ بخاری مسلم میں باب ہے۔ یہ دو ٹائم ایسے اہم ہیں، علماء فرماتے ہیں ان دو وقتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دریا بہا دیتا ہے، ان دو وقتوں میں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان وقتوں میں سونا نہیں چاہیے، ان وقتوں میں مطالعہ کرو، عبادت کرو، ذکر اذکار کرو، تسبیحات نکالو، یہ عبادت کے لیے خصوصی وقت ہے۔ راشی میں بار بار آتا ہے الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ذکر آتا ہے، بار بار آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب ان لوگوں کے پاس جا کے تشریف فرما ہوا کرو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صبح سے یہ مطلب اور وہ شام سے وہ مطلب،
قرآن کے اندر گویا صبح شام کے اذکار کا ذکر ہے، اور بخاری مسلم میں صبح سے اور شام سے مراد کیا دی گئی ہے؟ صبح کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، اور عصر کی نماز کے بعد، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ یہ خاص رحمت کے بہاؤ کے ٹائم ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں آج اپنے گھروں میں ایک رواج پڑ گیا ہے، ساری رات کوئی نہ کوئی ڈرامہ ٹی وی موبائل وغیرہ دیکھا اور صبح کی نماز کے وقت سویا رہا۔ سونا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سورج نکل رہا ہو اور تم سوئے ہوئے ہو۔ جو سورج نکلنے کے وقت سویا ہوتا ہے اس کی قسمت سو جاتا ہے۔ کہ اللہ میری امت کی سویر میں برکت ڈال۔ حضور تیرے لیے جس ٹائم کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تیرے رزق میں برکت ہو، تیری زندگی میں برکت ہو، تیرے گھر بار میں برکت ہو، تیری مال جان اولاد میں برکت ہو، تو اس وقت سویا ہوا ہے۔ ایک اور بات سن لیجیے، جو صبح کے ٹائم سورج نکلنے تک سوئے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے اس بندے پر غسل لازم ہو، اور وہ سورج نکلنے تک سویا ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر گھر میں نحوستیں آئیں گی، پھر گھر میں خون کے چھٹے آئیں گے، پھر گھر میں جن محسوس ہوگا، دروازے کھڑکتے ہیں، پانڈے کھڑکتے ہیں، شے نظر کو نہیں آتی، رزق میں برکت نہیں ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ سنا جا جا کے عاملوں اور ٹھگوں کے پاس اپنی عورتوں کو بھی بھیج دیتے ہو، راتوں تک کا جنازہ نکال دیتے ہو۔ خدا کی عظمت کی قسم، صبح جلدی اٹھنے والے بندے کے لیے، بندے کے پاس اس قسم کے ہر نحوست کا اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے محبوب کا عطا کیا ہوا علاج آج خود موجود ہے۔ مت لٹو ان ظالموں کے ہاتھوں۔ اچھا، سویرے جاگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون جاگے گا سویرے؟ جو سویرے سوئے گا۔ سویرے سوئے گا کون؟ جو ٹی وی وغیرہ جلدی بند کر دے گا۔ تو آپ دیکھ لینا، خدا کی قسم، جلدی سو جانے والے بندے کے 24 گھنٹوں کا ٹائم بڑا سیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹائم پہ اسے نیند آتی ہے، ٹائم پہ اسے یاد آتی ہے، ٹائم پہ اسے بھوک لگتی ہے، ٹائم پہ وہ ٹوائلٹ جاتا ہے۔ اس کے زندگی کے اوقات خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں جو بندہ جلدی سونے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور ان عاملوں اور ٹھگوں سے بچنے کا یہ گر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی جاتے جاتے عرض کر دوں، سنا، باتھ روم میں آج کل گھروں میں مسئلہ ہے، اکثر لوگوں نے اٹیچ باتھ بنائے ہوئے۔ اٹیچ بات کو عیاشی نہ سمجھنا، یہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ یہ گندی مخلوق گندی جگہ پہ آتی ہے۔ اٹیچ بات کا ایگزاسٹ اور باہر کو نکلنے کے لیے ہوادان باہر کی طرف رکھ، اور ضرور رکھ، نہیں تو وہ اللہ اندر آئے گی۔ نمبر 2، باتھ روم میں جاتے وقت باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھ، اور نکلتے وقت نکلنے کی دعا پڑھ۔ الٹا پیر اندر رکھ کے پڑھ، اور باہر کھڑا ہو کے پڑھ کے، الٹا پیر اندر رکھ، باہر کھڑا ہو کے پڑھ۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بہت لوگوں کو آتی ہے، ان کو نہیں آتی، دوسرے سے پوچھ لیں۔ علم حاصل کرنا چاہیے اور شرمانا نہیں چاہیے۔ جو صحابی 60 سال کی عمر میں بھی صحابی بنا نا، انہوں نے علم سیکھنے سے شرمانا چھوڑ دیا ہے، علم سیکھا۔ اور باہر نکلو تو پڑھو غفرانک، اللہ معاف کر دینا، میں ٹوائلٹ میں تھا، تیرے ذکر سے غافل رہا۔ جو بندہ یہ دعائیں پڑھے گا اور باتھ روم کا دروازہ پھر بند کر دے گا، ایگزاسٹ باہر کی طرف رکھے گا، باتھ روم کی دوستیں اس کے گھر میں اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور جلدی سونے والا، جلدی جاگنے والا بندہ، اور صبح نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد عبادت کرنے والا بندہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں رحمتوں کی برسات پائے گا۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، عصر کی۔ تینوں چیزیں میں نے بتائی۔ نمبر 1، وقت کی قسم، وقت قیمتی ہے، جوان کے لیے خاص طور سے تنبیہ۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کی قسم، آقا کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ نمبر 3، عصر کی نماز کی قسم، کہ تمام نمازوں پر بھاری نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 4:15 ہو گئے۔